مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام سن کر مومن کے دل میں خوشی کی لہر اٹھتی ہے اور منافق کے چہرے پہ پئی مردگی چھا جاتی ہے. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں، نبی کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ اس سے علی کے نام پہ چہرے کا پر نور اور پر رونق ہونا دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، ایک خون کی وجہ سے اور دوسرا ایمان کی وجہ سے. یعنی اگر ایمان ہوا تو چہرہ کھل گیا، خون حلال کا ہوا تو چہرہ کھل گیا. یہ اسٹیٹ سیکرٹری حلال کر رہا تھا، پتہ نہیں کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ایکسٹریمزم پھیلا جائے. بھائی یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، نبی کی حدیثوں کا ترجمہ ہے. خود میرے نبی مکرم نے فرمایا جسے دیکھو میری اہل بیت کا بغض لیے بیٹھے ہو، سمجھ جاؤ کہ تین چیزوں میں سے ایک اس میں ضروری ہے، یا تو اس کی ماں بدکارہ تھی، یا مومن ہی نہیں منافق ہے، یا حالت ناپاکی کی پیداوار ہے. ہم علی کے نام پہ مچل کے خوش ہو کے چہرے کھلا کے یہ تینوں چیزوں کی نفی کرتے ہیں. نہ ہم منافق، نہ ہماری رگوں میں خون حرام کا، نہ ہم حالت ناپاکی کی پیداوار، بلکہ ہمارے رگوں میں خون حلال کا، ہمارے دل میں ایمان سلامت، اور ہماری بولیے ہماری پیداوار حالت طہارت کی ہے. اللہ اکبر. علی پاک کے نام پہ خوش ہونا یہ عقیدے کی طہارت کی بھی دلیل ہے اور نسب کے طہارت کی بھی دلیل ہے. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے فرمایا لوگو اللہ اگر حضور کی امتیوں کو عذاب دینا چاہتا، یعنی اگر اس کا یہ مطلب ہوتا مقصد کہ میں ضرور ان کو عذاب دینا ہے، تو اللہ کبھی سورۃ اخلاص نازل نہ کرتا. اب سمجھ آئیے ہم 3 دفعہ قول شریف کیوں پڑھتے ہیں. فرمایا اگر اللہ عذاب دینا چاہتا اس کا مقصد یہ ہوتا کہ میں نے محمد کی امتیوں کو عذاب دینا ہے، اللہ کبھی سورہ اخلاص نازل نہ کرتا. مقصد کیا ہے؟ فرمایا جو اخلاص کی سورت کی تلاوت بھی کرے پھر عذاب بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. عذاب میں بھی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ میرا رب فرماتا ہے حبیب اگر تو بھی 70 بار بخشش مانگ، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ وہ کلمے والے ہی تھے جن کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا تھا ان کے لیے نہیں مانگنا. یا رسول اللہ ان کی داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، پھر اللہ کیوں فرماتا ہے کہ حبیب اگر یہ 70 بار بھی بخشش مانگے، تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے تو میں ان کو نہیں بخشوں گا. صاحبان علم و دانش معلوم ہے وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافقین تھے. کون تھے؟ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، نبی کی مسجد کے نمازی تھے، پر چونکہ اندر سے محمد عربی کے اوپر ایمان نہیں تھا. جملہ سننا ہے، حضور کے اوپر یقین نہیں تھا. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، اس نے ایک گناہ کیا تو صحابہ کرام نے اس کو کہا کہ حضور کے بوئے پہ جا، ان کی توسل اور وسیلے سے معافی مانگ، حضور کے توسل سے اللہ سے معافی مانگ، اللہ بخش دے گا. کہنے لگا تم نے مجھے کہا نماز پڑھو، تم نے مجھے کہا کہ ایمان لاؤ تو فقط آمنتو، تم نے مجھے کہا نماز پڑھو تو فقط صلیتو، تم نے مجھے کہا کہ زکات دو تو فقط تحقیق میں نے آتے تو زکات کو ادا کر دیا. فما بقی اللہ نسجد لمحمد، اب پیچھے کیا رہ گیا کہ میں محمد کو سجدے کرتا پھروں؟ صحابہ نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ سجدے کر، صحابہ نے تو کہا تھا محمد کا وسیلہ پکڑ. یار مہربانی ذرا توجہ سے سنیے، صحابہ نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ جا کے محمد کو سجدہ کر، صحابہ نے تو کہا تھا محمد کا وسیلہ مانگ، محمد کے وسیلے سے خدا سے بخشش مانگ. تو اس نے کہا کہ وما بقی الا نسجد لمحمد، کیا یہ رہ گیا کہ میں محمد کو سجدے کرتا پھروں؟ اس کا مطلب یہ کلمہ بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکات بھی ہو، حج بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، داڑھی بھی ہو، پگڑی بھی ہو، لوٹا بھی ہو، مصلی بھی ہو، مسواک بھی ہو، سب سنتیں بھی ہوں، سب فرائض بھی ہوں، لیکن اگر محمد کا وسیلہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. بس میرے دوستو میں نے ایک جملے کو آپ کی ذہنوں میں ضرور بٹھانا ہے. اس کا مطلب یہ کچھ وہ بدبخت بھی ہوتے ہیں جو کلمے کے باوجود بخشش والا کھاتا، ان کے لیے نہیں ہے. جلدی جلدی چند منٹس ہیں، جلدی. کوئی ایسے بدبخت بھی ہیں کلمے کے باوجود، نماز کے باوجود بخشش والا کھاتا.
انہیں کہتے ہیں قرآن و حدیث کی زبان میں منافق. کیا کہتے ہیں؟ بولو پھر بولو، کیا کہتے ہیں؟ منافق. تو منافقوں کے لیے بخشش نہیں. مولوی کیا دعا مانگے، نبی بھی مانگے بخشش نہیں. مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب پھر اپنی گل سے پھنستے گئے ہو نا، یہ مطلب ہے پھر کئی وہ کہ جی آندے نے کہ جدو نبی دی گل بھی رب نہیں منتا. میں کہ تو گل سمجھیا نہیں. کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا اس میں نبی کی دعا کا نہ ماننا جانا یہ نبی کی عظمت میں کمی نہیں، نبی کی عظمت میں اضافہ ہے. کہا جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی سے کچھ مانگیں اور 70 بار مانگیں، اگلا کہے نہ نہ نہ. میں نے کہا تو راز کو سمجھا نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب ہو امتی تیرا، ہو غلام تیرا، ہو امتی تیرا، ہو کلمہ خان تیرا، ہو غلام تیرا. نماز میری چھوڑی ہو، روزہ میرا چھوڑا ہو، حق میرا مارا ہوا ہو، تیری ایک دعا کے صدقے بخششوں کا انعام عطا کروں گا. اور محبوب دشمن ہو تیرا، مہربانی ہے، دشمن ہو تیرا، گستاخ ہو تیرا، بے ادب ہو تیرا، بھلے نمازی ہو میرا، حاجی ہو میرا، سب کچھ میرا پورا کرے، صرف تیرا حق مارے، تو بھی کہے گا تو ایسے بے ادب کو بخشوں گا نہیں. اب خود ہی بتاؤ کہ میرے نبی کی شان میں یہ کمی ہے یا میرے نبی کی شان میں اضافہ ہے؟ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ. یہاں شاہ صاحب بیٹھے ہیں تو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. وہ جو آپ سوال تو کرو گے، وہ جناب وہ جو ہیں وہ والے وہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 بار بھی نہیں بخشے جائیں گے، ان کا کوئی حلیہ شلیہ بتائیں. خدا کی قسم کوئی حلیہ نہیں ہے. داڑیاں بھی ہوتی ہیں، پگڑیاں بھی ہوتی ہیں، لوٹے بھی ہوتے ہیں، مسلح بھی ہوتے ہیں، مسجدیں بھی، سب کچھ ہے، پر ایک چیز سے پکڑے جاتے ہیں. خدا کی قسم وہ اسی چیز سے پکڑے جاتے ہیں جو کام یہاں کافی دیر سے ہو رہا ہے. پتہ ہے کس سے پکڑے جائیں گے؟ میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، مستدرک للحاکم میں موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، بیہقی کے اندر موجود ہے، اور احادیث المختارہ کے اندر موجود ہے، طبرانی اوسط میں موجود ہے، طبرانی کبیر کے اندر موجود ہے، 20 حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. میرے مولا علی خود اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے پیارے آقا، میری جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے علی، مومن کے بغیر تجھ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے بغیر تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا. تو ہم یہی بتانے کے لیے اپنی بزم کے اندر علی علی کی صدا بلند کرتے ہیں. لوٹے مسلح سے، نماز کے سجدوں سے منافق نہیں پہچانا جاتا، منافق حیدری کے نعرے سے پہچانا جاتا ہے. مطلب یہ نعرہ حیدری یہ محبت حیدر کا اقرار ہے، یہ مولا کائنات سے محبت کا اظہار ہے. یہ اسی بزم میں لگے گا جہاں اندر نام حیدر ہلچل مچائے گا، پھر اندر کی گرمی زباں پہ آئے گی، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق کی بخشش کا کوئی چانس، لہذا لڑائی مڑائی مت کیا کریں. کوئی نہیں بخشا جاتا. تم کو بالکل ٹھیک کہا. مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے نبی کسی کی بخشش نہیں کر سکتا، ولی کسی کو بخشوا نہیں سکتا، علی کسی کو بخشوا نہیں کر سکتا. میں نے پوری محفل میں کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. وہ کئی لوگ کہنے لگے یار آج قریشی صاحب کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ٹی وی پہ کبھی انہوں نے ہاتھ ہلا نہیں رکھا تو انہوں نے یہاں کیا شروع کر دیا. میں نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے نا کرتوت کیا کیے ہوئے ہیں، نہ نبی بخشوائے گا نہ علی بخشوائے گا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی تو نبی ہے، خدا کی قسم سیدوں کے بال بھی وہاں کام آ جائے گا.